فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر جائیں اور فرقہ واریت میں پڑ جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھو کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے، ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب اسی کے لیے خالص ہیں، یعنی اپنی بندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو ہم اللہ کی خاطر کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی کی، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم نہ پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کے اعمال کی ذمہ داری تم پر نہیں، ان کا حساب تم سے نہ ہوگا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج کے پارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اگر اس پر آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہیں، اپنے تجربات شیئر کرنا چاہیں، جو نئی بات آپ نے سیکھی وہ بیان کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ آج یہ آیت 82 میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا ہے بنی اسرائیل سے، اور اس میں جو کام کرنے کا حکم دیا اور ان کی ترتیب میں والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں منشن کیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی کہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھی بھلی بات کا درجہ جو ہے کتنے اہم کاموں کے بیچ میں آ رہا ہے جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور والدین کے اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کے درمیان میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات کہی جائے۔ یہ بعض اوقات بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بات اچھی نہیں کرتے۔ ہم بنی اسرائیل کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور انہوں نے اس میں اتنا تردد کیا، اتنے سوالات کیے کہ وہ شو کر رہے تھے کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل ان کے دل میں تھا کہ وہ یہ حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا، مطلب کہ قرآن میں کس طرح سے انسان کی نفسیات بیان کی گئی ہے، اور کتنا اچھے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ساری حجت بازیوں کو بھی جانتا ہے، اور انہوں نے بھی جتنے سوال کیے اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا، وہ بھی کھول کے نکال کے رکھ دیا گیا کہ یہ کیا تھا انہوں نے۔ اب ہزاروں سال پہلے کی بات ہے لیکن قرآن میں ان کا یہ طرز عمل ساری دنیا کے سامنے ہے، اور آج بھی لوگوں کا یہی طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجھے جو آج کے پارے سے ملا، ایون دو ویو جسٹ ڈن ون پارا، لیکن اس میں ایک اسلام کی بیسک سمری ہمارے سامنے آ گئی ہے، دیٹ what آر دا ڈوز اینڈ what آر دا ڈونٹس، مطلب اگر ہم بہت بیسکس کو لے کے ہی چلیں تو ہمیں بہت پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات جو یہ ہپوکریسی پہ جو بات ہوئی ہے وہ اٹس ویری کامن آج کل، تو یہ جو بیک اسٹیبنگ ہوتی ہے اینڈ جو ٹو فیسڈ آج کل جو لوگ ہوتے ہیں، تو وی شوڈ ریئلی ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دیے ہم اس پہ شکر ادا کریں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ نعمتیں چھین سکتے ہیں۔
بالکل یہ بات درست کی آپ نے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ امامت اور اعزاز لے کر دوسری طرف منتقل کر دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ افراد کے لیے بھی ہے اور اقوام کے لیے بھی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى